ثانیہ شاہ کا سلام پہنچے۔ میں تھراپسٹ ہوں، سائیکولوجسٹ ہوں۔ ریکی، ہپنوسس اور NLP کے ذریعے سے مینٹل ڈس آرڈر، سیکسول ڈس آرڈر، مسل ڈس آرڈر اور انفیکشن کا بغیر دوائی کے آن لائن ٹریٹمنٹ کرتی ہوں۔ پورن اور ماسٹربیشن کی زانی عادت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی بڑی گیم نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کیجیے، اپنی نیت کو مضبوط کیجیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ دوستوں اور نفس کی سننا چھوڑ دیجیے۔ ایک مضبوط انسان جو ہے وہ اپنے پختہ ارادے سے ہی پہچانا جاتا ہے، اور اپنے اس پختہ ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ تن من سے کوشش بھی کرتا ہے اور اپنی پوری جان لگاتا ہے۔ آپ نے اپنی اس عادت کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو خود پروگرام کرنا ہے، اپنی سوچ کو چینلائز کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو صبح تولا ہوتے ہیں اور شام کو ماشا ہوتے ہیں۔ صبح ان کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، شام تک ان کا فیصلہ بدل چکا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ سب مانگے کا ہوتا ہے۔ سوچ بھی مانگے کی، ان کی عادتیں بھی مانگے کی، ان کی پہچان بھی مانگے کی، زبان بھی، اور ان کا رہن سہن بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی ہی چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب کہ ایسے جو لوگ ہیں جو چھوٹی سوچ کے ہیں، یا صرف دوسروں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بناتے ہیں، اپنے آپ کو چلاتے ہیں، ایسے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن اتنی سوچ اور اتنی عقل نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ اس چیز کو سوچنے کے قابل ہوتے ہیں کہ اگر ہم سامنے والے کے مطابق چل رہے ہیں تو کیا واقعی وہ جہاں چل رہا ہے، جس راستے پہ چل رہا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ انسان گنہگار ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اسے چھوڑنے کی کوشش اور لگن ایک مومن کے لیے فلاح کا باعث ہوتی ہے۔ نہ کہ انسان گناہ کرے پھر معافی مانگے، پھر گناہ کرے پھر معافی مانگے، پھر گناہ کرتا جائے اور معافی مانگتا جائے، جانتے بوجھتے بھی نہ اپنی نیت بنائے بلکہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور معافی کو ایک مذاق سمجھ لے۔ تو یہ کام جو ہے یہ یہودیوں کے کام ہے۔ کسی ایمان رکھنے والا انسان کبھی بھی ایسی سوچ نہیں رکھتا۔ کسی بھی عادت کو چھوڑنے کے لیے اس کے لوازمات کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ ان لوازمات کو اپنی نظروں سے، اپنی پہنچ سے اور اپنی جیب سے دور ہٹانا پڑتا ہے۔ جتنی آسانی رہے گی ہم ان لوازمات کو استعمال کرتے رہیں گے۔ ان لوازمات کی آسانی کو ختم کرنا ہے، نفس کو لگام لگانی ہے، خود پہ جبر کرنا ہے، تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور بار بار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اسی طرح ہم اپنی کسی بھی عادت کو مات دے سکتے ہیں۔ عادت کو اختیار کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن اپنے اندر سے اس عادت کو نکال پھینکنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ عادت کو چھوڑنے کے لیے انسان کو صرف اور صرف اپنی ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو انسان کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہے تو وہ بآسانی اپنے ارادے کی پختگی کی بنیاد پہ ہر قسم کی عادت کو چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی دوسرا جو ہے وہ کسی گنہگار کو، کسی بدکار کو، کسی زانی کو کبھی انسان بنانے پہ مجبور نہیں کر سکتا، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، یا پھر جب تک گنہگار خود اپنی نیت نہ بنا لے کہ مجھے اس گناہ سے نکل کے رہنا ہے۔ کچھ بہترین ٹپس ہیں جن کو اگر فالو کیا جائے تو اللہ پاک آسانی پیدا کرے گا، اور
یہ جس گناہ میں آج ہمارا معاشرہ، ہمارے بچے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اپنی پہچان کھو رہے ہیں، وہ اس غلاظت سے دور ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹپ نمبر 1، آئینے کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہیں اور خود کلامی کرنی ہے، اور یہ کہنا ہے ہر حال میں ماسٹربیشن اور پورن کی عادت کو چھوڑ کے رہوں گا۔ ٹپ نمبر 2، پیپر پہ لکھیں میں روشنی ہوں، ماسٹربیشن اور پورن کو چھوڑ چکا ہوں یا چکی ہوں۔ آپ نے اس لائن کو روزانہ لکھنا ہے 41 دن تک یا پھر 2 ماہ تک، اور اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 27 ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ نے روزانہ کی تعداد جتنی لکھنی ہے وہ تعداد 27 ہو۔ ٹپ نمبر 3، آپ نے خود کو فیملی ممبرز کے ساتھ بزی رکھنا ہے۔ گھر میں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان سے باتیں کریں، ان سے گپ شپ کریں۔ جب آپ خود کو مصروف رکھیں گے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ٹپ نمبر 4، آپ جم جوائن کریں، ورزش کریں، صبح صبح اٹھ کے واک کریں، لمبے لمبے سانس لیں، تھوڑا سا اگر یوگا کر سکتے ہیں تو آپ یوگا کلاس جوائن کریں، یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ٹپ نمبر 5، جب بھی آپ کو خود پہ قابو نہ رہے، آپ نے فزیکلی اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے، گھر سے باہر نکل جائیں، دوسرے کمرے میں چلے جائیں، یا فون پہ کسی اپنے دوست سے بات کر لیں، وہ دوست جو کہ آپ کو کسی غلط راہ پہ نہ لگائے، یا پھر ٹی وی پہ کوئی مووی دیکھ لیں، کارٹون دیکھ لیں، یا میوزک سن لیں۔ جو آپ کا شوق ہو آپ اس کو پورا کریں، لیکن شوق ایسا ہو جو گناہ کا مرتکب نہ کرے آپ کو۔ یہ سب بہانے ہیں، آپ نے خود کو بہانے کے ساتھ چلانا ہے۔ آپ نے خود کو ایک بہانہ دینا ہے کہ میں پہلے یہ کر لوں، اس کے بعد میں یہ کروں گا۔ یہ میوزک سننا یا کوئی بھی کام کرنا، یہ سب بہانے ہیں۔ ان بہانوں کے چکروں میں آپ نے خود کو لے کے آنا ہے تاکہ جو پورن ہے یا پھر ماسٹربیشن جو ہے، آپ اس چکر سے نکل سکیں۔ ٹپ نمبر 6، آپ نے اپنی خوراک میں سے جو گرم چیزیں ہیں اس کو کچھ عرصے کے لیے سکپ کرنا ہے، جس میں انڈے، چکن، بھنے ہوئے مسالے والے جو بھی غذائیں ہیں، سالن ہیں، زیادہ مرچ مسالے ہیں، ان کو تھوڑا سا کم کیجیے، اور دہی کی لسی پیجیے، زیادہ سے زیادہ پئیں، فروٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھائیں گے تو آپ کا ذہن بھی فریش رہے گا اور آپ کو اس کی نیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی گرم چیزیں کھائی جاتی ہیں انسان کا خون اتنا زیادہ جوش مارتا ہے۔ جب جوش مارتا ہے، جب جسم میں بہت زیادہ گرم حرارے پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ماسٹربیشن کرے۔ جب آپ کے اندر خوراک ہی ایسی نہیں جائے گی تو آپ کی جو تکلیف ہے وہ آٹومیٹک کم ہوتی جائے گی، ایک لیول پہ آ جائے گی۔ اس لیے آپ دہی کا استعمال، پودینے کا استعمال، اور تخم ملنگا دودھ میں ڈال کے بھی یا کسی اور شربت میں ڈال کے مکس کر کے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناشتے میں لیجئے، دوپہر میں لیجئے، آپ کے لیے یہ بہت بہتر رہے گا۔ ٹپ نمبر 7، جب بھی آپ کی سوچ میں کوئی شیطانیت آئے، آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ٹپ نمبر 8، موبائل کو ہر وقت اپنے پاس رکھنے سے گریز کریں۔
موبائل جب بھی سامنے ہوتا ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے یا جیب میں ہوتا ہے، انسان کبھی بھی اس کے سحر سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ایک جادو ہے، اور یہ جادو آج ہر بچے کے خون کے ساتھ ہے، اس کے خون کے ساتھ اس کے جسم میں منتقل ہو چکا ہے۔ ہم اپنی کوشش کے ساتھ ہی اس جادو سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں، نہیں تو یہ ہمیں زمین کے اندر دفن کر دے گا۔ ٹپ نمبر 9، کسی کھیل کو شروع کیجئے، کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیجئے، فزیکل ایکٹیویٹی میں، جیسے کہ بیڈمنٹن ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، ہاکی ہو گئی، والی بال ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو پسند ہو، جس میں آپ کے جسم کو تھکاوٹ محسوس ہو، جس کو کھیل کے آپ کا جسم تھکے، آپ نے اس طرح کا کھیل جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ٹپ نمبر 10، گناہ میں ڈپریشن ہے، سوچ کی تھکاوٹ ہے، بے چینی ہے۔ کہا مسکرانا سٹریس کو ختم کرتا ہے۔ خوش اخلاق لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ خوش اخلاق لوگوں کی مثبت وائبریشن جو ہے وہ آپ کی منفی وائبریشن کو آہستہ آہستہ ختم کرتی جائے گی۔ ٹپ نمبر 11، اپنے دوست بدلیں، جن کی صحبت نے آپ کو انسان سے شیطان بنا دیا، آپ ان کو بدل ڈالیں۔ ٹپ نمبر 12، اپنی پریشانی پہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کا حل سوچنے میں مصروف رہیں۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب کرنا کیا ہے، سوچنا یہ ہے۔ ٹپ نمبر 13، سوچ بدلے بغیر کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں مل سکتا۔ جب تک آپ کی اپنی سوچ آپ کی اپنی مرضی کو نہیں بدلے گی، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور آسانی کوشش کے بعد ہی آپ کے گھر آپ کے ساتھ آتی ہے۔ آپ نے جب صبح اٹھنا ہے، جب ہلکی ہلکی سی غنودگی ہوتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے اپنے، اور بہت خوشی سے سوچنا ہے اس بات کو کہ آپ مستزنی اور پورن دیکھنے کی عادت کو چھوڑ چکے ہیں، اور اتنی ہی خوشی آپ کو محسوس کرنی ہے کہ جیسے کہ واقعی آپ یہ کر چکے ہیں۔ بار بار یہ سوچنا ہے، اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس کے بعد اسی سوچ کے ساتھ خوش ہوتے جائیں کہ میں اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ نے رات کو سونا ہے، جب آپ بیڈ پہ لیٹیں، ایزی ہوں، آنکھیں بند کریں، اس وقت بھی آپ نے اسی خوشی کو محسوس کرنا ہے کہ آپ پورن کو اور مشت زنی کو، ماسٹربیشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ اور اس کی جو خوشی ہے کہ میں یہ عادت کو چھوڑ چکا ہوں، آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے کہ واقعی آپ یہ کر چکے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں یہ نہیں لانا کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑ دوں گا۔ آپ نے یہ محسوس کرنا ہے اور خوشی محسوس کرنی ہے اس چیز کو سوچ کے کہ آپ اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ ٹپ نمبر 15، سیکس کی ڈیزائر فرصت کے اوقات میں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ فرصت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپ کا دھیان فوراً اس سائڈ پہ جاتا ہے، اور جب بھی انسان اکیلا ہوتا ہے فوراً اس کا شیطان، اس کا نفس اس کو بھڑکاتا ہے کہ چلو اپنے کام پہ لگو۔ لیکن آپ نے اپنے نفس کو کام پہ لگانا ہے، اسے کہنا ہے چلو میں دوسرے کام پہ لگنے لگا ہوں، یعنی کہ آپ نے اس فرصت کے ٹائم کو بائے بائے کہنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو کسی اور کام میں انوالو کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو ایسی کریونگ ہو، آپ چاہے اکیلے ہوں، آپ نے فوراً اپنے ماتھے سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو پرسکون کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہیں، اور یہ محسوس کرنا ہے کہ نیلی روشنی جو ہے وہ آپ کے سر سے آپ کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور اس نے آپ کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپ بہت پرسکون ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔
ٹپ نمبر 16، آپ نے دن میں 3 بار ہینڈ فری لگا کے اذان سننی ہے۔ اذان سنیں کیونکہ اذان مصیبت، پریشانی، تکلیف یا ایسا مسئلہ جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، اس کے لیے اذان دینا یا سننا ایک مستحب عمل ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک اپنے ذکر کی بدولت، اپنے ذکر کی برکت سے آپ کی اس عادت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اندر سے ختم کر دے، اس آفت کو ٹال دے جو کہ زنا کرنے والے کے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ ٹپ نمبر 17، آپ نے جہاں اتنی عادتیں خود کو ڈالی ہیں، ایک عادت آپ نے اور ڈالنی ہے۔ آپ نے روزانہ پرندوں کو پانی بھی ڈالنا ہے اور دانہ بھی ڈالنا ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں رکھیں کسی پلیٹ میں، یا پھر آپ اپنی چھت پہ ڈالیں یا کسی پاک میں ڈالیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن آپ نے اس عادت کو بھی اپنی دوسری عادتوں کے ساتھ اپنے اندر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ پرندوں کی جو دعا ہے وہ انسان کو اللہ کے فضل کا مستحق بناتی ہے۔ فضل جس پہ بھی ہوگا اس میں خرافات، بدکاری، زنا، جھوٹ، لالچ، حسد، اس طرف کا جو رجحان ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کم ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کی رحمتیں آپ پہ برسیں گی اور آپ ہر قسم کے وبال سے، ہر قسم کے خرافات سے باہر نکل آئیں گے۔ ٹپ نمبر 18، آپ نے اپنے والدین سے دعا لینی ہے۔ آپ کے والدین آپ کو جب دل سے دعا دیں گے، آپ کی ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ جس تکلیف میں بیٹھے ہیں، آپ کی اللہ پاک آپ کے والدین کی دعا کی بدولت اس کو ختم کر دیں گے۔ اور والدین کو اصرار کر کے دعا نہیں لی جاتی، بلکہ والدین کو خوش کر کے ان کے دل سے دعا لی جاتی ہے۔ دعا اس کا نام ہے، نہ کہ اپنی زبان سے کہا جائے ماں جی یا بابا جان میرے لیے دعا کریں۔ دعا وہ ہوتی ہے کہ آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ کے والدین خوشی سے اپنے دل سے دعا دیں آپ کو، دعا اس کا نام ہے۔ میں جو آپ کو بہتر ٹپس بتا سکتی تھی، جو میری نظر میں بہت بہترین ہے، چاہے کوئی اور ڈاکٹر، کوئی اور سائیکالوجسٹ اس کو فالو کرے یا اس سے اعتراض کرے، لیکن میں نے آپ کو وہ چیز بتائی ہے جو میری نظر میں بہترین ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جب ان مکمل ٹپس کو فالو کریں گے، چاہے ان سب کو نہ کیجیے، میں نے جتنی ٹپس آپ کو بتائی ہیں ان میں سے چاہے آپ کسی ایک ٹپ کو بھی فالو کریں، لیکن مسلسل کریں اور 3 ماہ تک کریں۔ اگر آپ نے 2 یا 3 ٹپس فالو کرنی ہے تو تینوں کو مسلسل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، کیونکہ کچھ دن کے استعمال سے آپ یہ جو ٹپس ہیں ان سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مسلسل ان کو کرتے رہیں گے تو پھر یہ آپ کو فائدہ بھی دے گی۔ اگر آپ نے شروع کی ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ اس پہ پورا عمل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، آپ کو ہر قسم کے خرافات سے نکالے گا۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔